नासिर भाई को हाँ भेजिए, नासिर भाई को डिवीजन से मिला। बहुत बहुत मुबारक हो माशाअल्लाह। नासिर भाई यहाँ के कोशिश है अभी बाकी इस्लाम भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सबसे पहले मैं आप सबको इस प्यारी जगह के हासिल कर लेने को मुबारकबाद देता हूँ। माशाअल्लाह जिन जिन इस्लामी भाइयों ने इसमें कोशिशें की हैं और जो खुश भी हुए हैं, अल्लाह ताला सबको दुनिया आखिरत की बरकत दे। हमारा आगे का सफ़र अभी जारी है, मगर चूँकि आप जमा हुए हैं, मैं आपको परेशानी और डिप्रेशन कम करने का एक मदनी नुस्खा बयान करूँगा। एवरीबॉडी नीड्स, वो है दुरूद पाक। जिस कदर परेशानियाँ बढ़ती रहें, आप दुरूद पाक पढ़ते रहें। दुरूद पाक की तादाद बढ़ती रहेगी, परेशानियाँ कम होती रहेंगी। और क्यों ना हो कि अल्लाह ताला की ये करम नवाजी है कि जो एक बार दुरूद पढ़ता अल्लाह करीब उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। जब अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी तो परेशानियाँ दूर होंगी और दुआएं भी कबूल होती हैं। और ख़ास तौर पर जो जुम्मा और शब जुम्मा है, जैसे आज से जो शुरू हुआ, इस वक्त दुरूद पाक पढ़ने वालों की जो सवाब है वो भी बढ़ जाता है, इसकी बरकतें भी बढ़ जाती हैं। तो जैसे अभी से आप शुरू करें तो कल मगरिब तक ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। इसी तरह शैतान से बचने का एक मदनी नुस्खा वो है ज़िक्रुल्लाह। और ये हदीसों में बिल्कुल ये सराहत मौजूद है कि अगर आप और हम शैतान से बचना चाहते हैं तो हम अल्लाह ताला का बाकसरत ज़िक्र करें। दुरूद पाक भी ज़िक्र में शामिल है। तो इससे ये होगा कि जो ज़िक्र करता है ना, शैतान उस पर काबू नहीं पा सक रहा होता। यानी जब वो ज़िक्र से गाफिल होता है तो शैतान को स्पेस मिलता है इस तक पहुंचने का। और जब हमारे गिर्द ज़िक्र का हल्का लगा होगा, यानी हम ज़िक्र कर रहे होंगे, जो ज़िक्र खुद एक हिसार है। हम कहते हैं ना कि वो हिसार होना चाहिए। तो शैतान से प्रोटेक्ट करने वाला जो बेहतरीन ज़रिया है वो अल्लाह करीम का ज़िक्र है। तो अब जैसे मैं जो कर रहा हूँ ना, ये भी ज़िक्रुल्लाह है। नेकी की दावत देना ज़िक्रुल्लाह है। इसी तरह दुरूद पाक पढ़ना भी ये भी ज़िक्रुल्लाह में शामिल है। अल्लाह अल्लाह करते ये भी ज़िक्रुल्लाह में शामिल। नेकी की दावत देना ज़िक्रुल्लाह में शामिल है। तो बहुत सारी किस्में हैं ज़िक्रुल्लाह की। तो हम अगर ज़िक्रुल्लाह में मशगूल रहें तो इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इतनी देर तक, कम से कम इतनी देर तक हम गुनाह से बचे रहेंगे जब तक कि वो ज़िक्रुल्लाह रियाकारी की नीयत से ना हो। खुदा ना खास्ता अगर ज़िक्रुल्लाह रियाकारी की नीयत से है तो उसका सवाब नहीं मिलेगा, उस पर अज़ाब मिलता है ना। रियाकारी हराम है, दिखावा कि उसके ज़रिए ख़ुद को नेक साबित करे या उसको ज़रिए लोगों से माल बटोरे या अपनी इज़्ज़त बनाने की कोशिश करे। तो इस चीज़ के लिए ना ज़िक्र करना चाहिए, रियाकारी के लिए ना कोई मस्जिद बनाना चाहिए। ये सब अल्लाह ही के लिए होगा तभी सवाब मिलेगा। अगर अल्लाह के लिए नहीं होगा तो सवाब नहीं मिलता। और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान अपनी नेकी छुपाए, जितना हो सके अपनी नेकियों को आदमी छुपा कर रखे। बताए ही नहीं किसी को कि मैं, मिसाल के तौर पर ये जगह बन रही है
اب کوئی ایسی ترغیب ہے، نیت ہے آپ کی کہ بتاؤں گا تو لوگ زیادہ دیں گے، مدد کریں گے، ان کو انکریج بھی ہوگا، تو ایک نیت کا ثواب الگ ہو جائے گا. لیکن آدمی کوشش یہ کرے کہ میں دوں اور شاید سب سے زیادہ دوں، مگر پتہ ہی کسی کو نہ چلے کہ میں نے کوئی دیا ہوا ہے. تو یہ بہت ثواب کے کام ہے، چھپا کر رکھے. وہ ایک شخص نے ایک شہر میں دکان کھولی ہوئی تھی، وہ بڑا دکاندار تھا، اور کریانے کی جیسے دکان ہوتی ہے نا، گروسری شاپ، اس کی اطلاع کے گروسری شاپ تھی، غریبوں کا علاقہ تھا. مگر یہ کسی کو کوئی 1 روپیہ کم نہیں کرتا تھا. لوگ کہتے تھے تو مطلب تیرے کو اللہ نے اتنا دیا ہے، تیرے کو اتنا مال ہے، اتنے غریب لوگ ہیں، کسی کو 2-4 روپے چھوڑ دیا کر. بولا نہیں، خریدنا خریدو، میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں کرتا. وہ 1 روپیہ نہیں چھوڑتا تھا. اچھا، اسی کے علاقے میں غریب لوگ بھی اپنا کاروبار کرتے تھے، چھوٹی موٹی چیزیں وہ بھی بیچتے تھے. اب وہ مثال کے تو وہ گوشت والا تھا، تو گوشت والا مطلب کہ 100 روپے کی چیز غریبوں کو 50 روپے میں دے دیتا تھا. وہیں ایک اور مطلب یہ سمجھو دودھ والا تھا، تو دودھ والا 100 روپے کا دودھ 70 روپے میں دے دیتا تھا. لوگ خوش تھے، لوگ کہ یار یہ اتنا بڑا آدمی ہے، 1 روپے کا یہ ڈسکاؤنٹ نہیں کرتا. یہ غریب لوگ ہیں، دودھ اور گوشت اور یہ دہی وغیرہ بیچنے والے، انڈا ڈبل روٹی بیچنے والے، یہ غریبوں کو 10-10 20-20 روپے چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اس طرح چلتی رہی گاڑی. پھر وہ جو گروسری والا تھا وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا. اب اس کا انتقال تو ہو گیا، تو اب جب لوگ اگلے دن جب انتقال ہوا اور جب لوگ گوشت لینے گئے تو گوشت والے نے ڈسکاؤنٹ دینا بند کر دیا، دودھ والے نے ڈسکاؤنٹ دینا بند کر دیا، یہ دہی ڈبل روٹی والوں نے ڈسکاؤنٹ دینا بند کر دیا. بولا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں تو وہ آدمی تھا جو کنجوس کدھر کا، وہ کچھ 1 روپیہ نہیں چھوڑتا تھا، تم کو کیا ہو گیا اس کے مرنے کے بعد؟ ہوا کچھ بھی نہیں ہے. ہم تمہیں جتنا ڈسکاؤنٹ دیتے تھے نا، یہ ہم نہیں دیتے تھے، یہ دکان والا ہوتا تھا، گروسری والا. اس نے ہم کو کہا ہوا تھا کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی غریب آدمی آئے اس کو ڈسکاؤنٹ دے دیا کرو، اور تم کو جو پیسہ کم کرو گے اس کا میں تم کو دے دیا کروں. یعنی آپ غور کریں کہ وہ کتنا چھپا کر، یعنی لوگ اس کو برا کہتے تھے، مگر لوگوں کو اپنی تعریف کرنے کے لیے یہ نہیں کہتا تھا کہ تم کو دودھ والا جو پیسے کم کرتا ہے نا میں دیتا ہوں، دہی والا جو پیسے کم کرتا ہے نا میں دیتا ہوں، وہ جو آٹے دال والا پیسے کم کرتا ہے میں دیتا ہوں، کیا مجھے برا بلا کہتے ہو؟ ارے لوگ برا کہتے تھے، وہ برا سنتا تھا، مگر کبھی کسی کو بتاتا نہیں تھا کہ تمہیں جو فائدہ ہوتا ہے وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے. اور اس نے ان کو بھی پابند کیا ہوا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں کہ تمہاری میں مدد کرتا ہوں، مدد بھی نہیں کروں گا میں. تو انتقال کے بعد پتہ چلا نا کیا بات ہے. ایسا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا نا تو کتنے گھروں میں راشن پہنچنا بند ہو گیا. پھر پتہ چلا کہ ان گھروں میں راشن آپ خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ان کے گھروں کے باہر رکھ کر جاتے تھے، اور ان گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں جو کھانا ملتا ہے، جو مدد ہوتی ہے، یہ امام زین العابدین آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے دیتے تھے، آپ کے جسم اور نشان پر گئے تھے، جس کا پتہ تب چلا جب آپ کو غسل دیا گیا انتقال کے بعد، جب آپ کے جسم پر نشان ظاہر ہوئے. یہ اللہ کے نیک بندے تھے. میں نہیں کہتا کہ جو بتا دیتا ہے وہ نیک نہیں ہے، مگر نیت پر غور کریں، میری نیت کیا ہے؟ کیوں پتہ چلنا چاہیے کہ لائٹیں میں نے لگائی ہیں؟ کیوں پتہ چلنا چاہیے کہ کارپیٹ میں نے لگایا ہے؟ کیوں پتہ چلنا چاہیے کہ ہیٹر میں نے لگائے ہیں؟ کیوں پتہ چلنا چاہیے کہ سارا سینیٹری کا کام میں نے کروا کے دیا؟ کیوں؟ اگر اس لیے، اور یہ نیت بنانا آسان بھی ہے مشکل بھی ہے، اللہ جس کے لیے چاہے آسان کر دے. یار بولوں گا تو آدھا میں نے دیا، شاید کسی کو ترکیب دلاؤں گا تو آدھا وہ دے دے گا. جیسے میں کہوں گا یار 6 ہیٹر میں نے دے دی ہیں، 6 ہیٹر تم دے دو یار، تو ہو سکتا ہے میرے کہنے پہ وہ دے دے. تو وہاں آپ نے نیت اچھی رکھی تھی، یار میں نے گراؤنڈ کا کارپیٹ کر دیا، اب مزید کیا کروں گا. یہ نہیں کہا کرے کہ اب میں مزید نہیں کر سکتا. ہم کر تو سکتے ہوتے ہیں، ہم کر نہیں رہے ہوتے. ایک مرتبہ
امیر اہل سنت کے ساتھ ہم کہیں سے آ رہے تھے تو ایک امیر سنت نے اس کو کچھ تحفہ دیا، اچھا تحفہ دیا اس کو. وہ جو اسلامی بھائی ساتھ تھے انہوں نے وہ کچھ یا کارڈ لگا ہوگا نا، کارڈ دیا. وہ کارڈ دیتے ہوئے کہا یار کچھ اور ہے نہیں جو میں آپ کو دوں نا تحفے میں. تو مسٹر نے فرمایا ایسا کیوں کہا؟ یہ پین دے دو، یہ پرس دے دو، یہ گھڑی دے دو. یہ مت بولو کہ کچھ ہے ہی نہیں، ہے دینے کو بہت کچھ، تمہارا دل صرف یہی دینے کا ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرا وہ کچھ ہے ہی نہیں دینے کا، ایسا نہیں، اللہ نے بہت دیا دینے کا ہے، دے نہیں رہے ہوتے. جملوں کا انتخاب کیونکہ اس میں بعضوں کا جھوٹ ہو جاتا ہے اور بندہ اپنے آپ کو ایسے ہی ستھرا بتانے کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جس سے بعض اوقات ہم چندہ لینے جائیں تو کہتا ہے کہ یار اب لیٹ ہو گئے، میں نے وہ 50 اس کو دے دیے ہیں، 70 اس کو دے دیے ہیں اور میں نے سب دے دیا. بھائی اتنی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے دے دیا ہے، اس کو اتنا دے دیا ہے، اس کو اتنا دے دیا ہے. اب کہہ دیں کہ اب مزید میں آپ کو نہیں دے سکتا، یا اب اگلے سال آ جانا، یا ختم ہو گیا تو کہتے جناب ختم ہو گیا ہے، جتنا بانٹنا تھا اتنا دے، یعنی جو زکوٰۃ تھی، زکوٰۃ مجھے جتنی دینی تھی میں دے چکا ہوں. یا کوئی بھی مطلب ایسا جملہ کہ جس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اپنی نیکیاں بتانا نہ ہو. اگر ہم تھوڑا سا کسی کو کہتے ہیں نا یار آپ کچھ تو کرو، یار آپ نہ پوچھو یار، میں نہیں چاہتا کہ میری نیکیاں ظاہر ہو جائیں. اب یہ کہہ کر اس نے پتہ نہیں کتنی نیکیاں تو ہم کو بتا دی، یعنی میری اتنی نیکیاں ہیں کہ اگر میں بتانا شروع کروں گا تو رات نکل جائے گی. وہ جیسے بعض اوقات غیبت کرنے والا کا یا گھے کو غیبت نہیں کرتا، میں جانتا ہوں یہ کیسا ہے، اب زیادہ نہیں بولو میرے غیبت ہو جائے گی. تو غیبت کر چکا، تم جانتے نہیں ہو، میں جانتا ہوں وہ کیسا. اب آپ نے یہ اتنا بڑا جملہ بولا کہ کیا وہ چور ہے، شرابی ہے، ڈاکو ہے، سب ہے. تو یہ تو پورا مطلب کہ وہ ہے نا درجنوں کے حساب سے غیبت کا ایک پیکج بن گیا کہ بھائی میں آپ کو نہیں پتا بھائی میں جانتا ہوں. تو بعض اوقات انسان بولتا کچھ اور، اس کے معنی بڑے خطرناک نکل آتے ہیں. تو نہ بتائے آدمی، جھوٹ نہ بولے، دکھاوا نہ کرے، اور یوں اللہ کے لیے کرے نا، یقین مانے موج مزے لگ جائے انسان کے. یار لینا اللہ سے اجر ہے، دنیا سے کیا لینا ہے، اللہ سے اجر لینا ہے. آپ نے دنیا میں جو کچھ دیا قیامت کے تو اللہ فرما دے کہ تو نے دنیا میں میں نے جو تجھے دیا تو نے میرے لیے خرچ کیا، یہ تیرے لیے جنت بغیر حساب کے. اور مطلب اس سے کیا آدمی تحفہ لے گا کہ جنت میں سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اور وہ بھی جنتیوں کی بھی گریڈنگ ہے کہ کون کب اللہ کا دیدار کرے گا. بعض وہ ہوں گے جنہیں زیادہ اللہ کا دیدار ہو رہا ہوگا. تو کافی نہیں ہے یہ، بلکہ کافی کیا یہی ہے جو کچھ ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، یہی سب کچھ ہے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہو اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور ہمیں اللہ کریم اپنی رحمت سے بغیر حساب جنت دے دے. کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی وہ واہ چانے کے نام پر. اچھا پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چیز ہم اچھی بنا لیتے ہیں، اس کے بعد شیطان مزید لڑاتا ہے. یار یہ اپنی چلا رہا ہوتا ہے، اس ٹائم پر کہاں تھا جب لینے گئے تھے، ہم نے یہ کچھ سب کچھ کیا، ارے ہم نے پتہ نہیں تم کو کیا کیا کیا. وہ اپنی ساری کہانی سنائے گا. بھائی تم نے اللہ کے لیے کیا تو اللہ جانتا ہے نا کیا کیا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو علم کی کمی کی وجہ سے ہم ضائع کر بیٹھتے. نیکی علم کی کمی کی وجہ سے. اگر حقیقی معنی میں علم ہونا، ہم اپنی نیکی بچانے میں کامیاب ہو جائیں، اپنی پرہیزگاری بچانے میں کامیاب ہو جائیں، اپنا تقوی بچانے میں کامیاب ہو جائیں. اگر واقعی کوئی اچھی نیت ہو نا اور علم ہونا چاہیے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں اللہ دکھاوے سے بچائے، حسن نیت عطا فرمائے. چھپا کر صدقہ دینا بھی ثواب ملتا ہے، اعلانیہ صدقہ دینے میں بھی ثواب ملتا ہے. سب میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے. اللہ ہمیں درست نیت کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا
मुरसलीन। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह शब जुमा की बरकत अता फरमा। हम सबको जहन्नम की आग से आज़ाद कर, जहन्नम की आग से आज़ाद कर, जहन्नम की आग से आज़ाद कर। हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत कर दे, सारी उम्मत की मग़फ़िरत कर दे, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दे, बिला हिसाब जन्नत में दाखिला दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल ऑफ यू, माशाल्लाह दिस ब्यूटीफुल प्लेस। आज आप आए हैं ओपनिंग में, लेकिन ये भी नियत कर लें इंशाल्लाह कि जब इसको हम स्टार्ट करेंगे तो फिर नमाज़ें पढ़ने और जो भी यहाँ मदनी एक्टिविटीज़ होंगी उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। आज जैसा कि निगरान शुरा ने फरमाया, थर्सडे नाइट वेरी ब्लेस्ड नाइट, and we are very fortunate that we have a company of Nigran Shura, and he have authority, he have ijazat from Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat that he make murid on his behalf. And mashallah, anybody become a murid of Amir Ahl Sunnat automatically, because of the blessed chain of spiritual chain of Sheikh Abdul Qadir Jilani, he will be a murid of Sheikh Abdul Qadir Jilani, means he become Qadri. और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत खूबसूरत बात फरमाते हैं कि एनीवन, कोई मेरा मुरीद जो है वो बग़ैर तौबा किए, विदाउट रिपेंटेंस वो दुनिया से नहीं जाएगा। बिफोर डेथ उसको रिपेंटेंस का मौका मिलेगा। जुमेरात की रात है, मुबारक मौका है। अगर हमारे पास ऐसे कुछ इस्लामी भाई हैं जो अभी तक किसी पीर साहब से मुरीद नहीं है, इट्स अ ब्यूटीफुल चांस कि वो निगरान शूरा के ज़रिए, हाजी इमरान साहब के ज़रिए, अमीर अहले सुन्नत के और अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए सैयदी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुरीदों में शामिल हो जाए। एंड इफ़ यू ऑलरेडी मुरीद विद एनी शेख तरीक़त, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो आप बेअते बरकत हासिल कर सकते हैं, तालिब हो सकते हैं। मैं निगरान शूरा से मुरीद होता हूँ, मैं यू रिपीट तालिब होता हूँ मैं, आप अपने ही पीर साहब के मुरीद रहेंगे, मगर इंशाल्लाह ब्लेसिंग्स फैज़ान अत्तार भी जारी हो जाएगा। निगरान शूरा से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें तौबा भी करवा दें और कादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल भी करवाएं। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वायदा करता हूँ कि आइंदा शरीयत पर चलूँगा। मुरीद होता हूँ मैं खानदाने आलिशान क़ादरिया रज़ाविया अत्तारिया में मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और इनके ज़रिए मैंने अपना हाथ सरकार बग़दाद हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाथ में दिया। मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातो व सलाम अलैका या नबी। आप सबको आज रात इज्तिमा की दावत देता हूँ डरबी में, रात 8:30 बजे। सुनो तो बड़ा बयान है। यहाँ कहीं भी होता है, यहाँ क्या होता है? आ जाए, बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह। 8 बजे इज्तिमा शुरू होगा, डरबी की बड़ी मस्जिद रोज़े में निगरान शूरा का वहाँ पे बयान है। अल्लाह मग़फ़िरत top locking someone's right. Peugeot, silver Peugeot, BD08, BWA, locking someone's right. हमारी और बरकत का बाइस बनाए। आमीन। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला। आप ये डेडली ये जी मैं डेडली में और आप ठीक है? ठीक है, बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ लाए।
آ رہے ہیں مرکز میں اصل میں آج تو ہم ڈیڈلی وہاں جا رہے ہیں ڈربی جا رہے ہیں جی میری کل واپسی ہے لیکن جانا شروع السلام علیکم السلام وعلیکم ماشاء اللہ السلام علیکم سعید السلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ طبیعت ٹھیک ہے الحمد للہ خاص ہے آپ سبھی کو بہت روحانی مسرت ہے خوشی ہوئی اللہ آپ کا سایہ اہل سنت پر قائم دائم فرمائے اللہ حضور امیر اہل سنت کو میرا سلام اور دعا کی درخواست انشاءاللہ اللہ کا سایہ دراز کرے آمین ثم آمین میرے لیے بھی دعا انشاءاللہ میرے اولاد کے لیے بھی دعا کرنا وعلیکم السلام وعلیکم السلام بہت بہت سفر خرید سے کرم ہے مالک کا بہت ایسا بہت خوشی اور روحانی جو ہے جو تسکین ہمیں ملی آپ سے اپنی تفیزہ دعا میں یاد رکھیے گا سایہ سے اللہ آپ کو سلام میرے اہل سنت کی بات دعا درخواست مبارک ہو آپ سب کو بہت مبارک ہو بہت مبارک ہو بہت مبارک ہو ماشاء اللہ